پیارے ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے ایک ایسا معاملہ لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں کہ جس کے بارے میں ہمیں جاننا نہایت ضروری ہے۔ اسے سن کر آپ کو حیرت بھی ہوگی، تعجب بھی ہوگا اور افسوس بھی ہوگا۔ دراصل یہ معاملہ احمد آباد گجرات کے اس لڑکی کا ہے جس کا نام عائشہ تھا۔ اس نے 2 دن پہلے خودکشی کر لی اور خودکشی کرنے سے پہلے ایک ویڈیو بنایا، اور اس ویڈیو میں اس نے جو پیغام دیا ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے، ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کتنی مصیبت بھری زندگی وہ گزار رہی ہوگی اور انتہائی آخری قدم اس نے کس حالت میں اٹھایا ہوگا، اس کو ہم محسوس نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے والد سے جو اس لڑکی کی باتیں ہوئی وہ بھی ہمارے دل کو جھنجھوڑنے والا تھا۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج اگر 3 طلاق کا مسئلہ حکومت کے معاملات پیش آتے ہیں، اس پر بینڈ لگانے کی بات آتی ہے تو تحریکیں بیدار ہو جاتی ہیں، لوگ سڑکوں پر نکل آتے ہیں، ریلیاں نکالی جاتی ہیں۔ آپ ویرودھ کریں، اس سے ہمیں کوئی افسوس نہیں، لیکن دوسری طرف جہیز کی خاطر جو عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی ہے، اس کے ساتھ جو ظلم کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں بھی تو کچھ سوچیں۔ آج ہمارے سماج میں کئی مطلقہ عورتیں ہوتی ہیں، طلاق شدہ عورتیں ہوتی ہیں یا بیوہ ہوتی ہیں۔ کیا ہمارے اسلام نے ایسی چیزوں کے تعلق سے کیا ہماری رہنمائی نہیں فرمائی؟ یقیناً فرمائی ہے، لیکن ہماری آنکھیں ایسی چیزوں کے تعلق سے نہیں کھلتی۔ تو وہ عائشہ لڑکی اپنے آخری پیغام میں یہ کہتی ہے کہ کیس کے معاملات سے میں اوب چکی ہوں، یعنی جو کیس کا معاملہ چل رہا ہے اسے وڈرال کر دیں، یعنی اس کیس کو رفع دفع کر دیں۔ تو آج اس ملک میں سب کو پتہ ہے، حقیقت معلوم ہے کہ جج ایسے ناانصاف ہو چکے ہیں کہ جو کمزوروں کو انصاف دلانے کے بجائے ظالموں کا ساتھ دینا شروع کر دیا ہے۔ یہ چیزیں آیا ہیں، لوگوں کو پتہ ہے اس کے تعلق سے۔ اب ان سے ہم امید نہ رکھ کر کے خود اپنے اندر ہم ایسی چیزوں پر توجہ دیں، غور کریں اور ایسے مسئلوں کا حل نکالیں تو انشاءاللہ ضرور نتیجہ بہتر نکل سکتا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ کتنے مسلمانوں میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو باقاعدہ بیٹوں کی طرح بیٹیوں کا حق دیتے ہیں، یعنی اسلام نے جو حقوق متعین فرما دیے کہ بیٹوں کا اتنا حق ہے، بیٹیوں کا اتنا حق ہے، تو اگر اپنی زندگی میں ہی وراثت تقسیم کر دیتے ہیں تو بیٹیوں کو کتنا دیتے ہیں؟ آٹے میں نمک کے برابر ایسے لوگ ہوں گے جو انصاف سے کام لیتے ہوں گے، ورنہ شروعات ظلم کی، ناانصافی کی یہیں سے ہو جاتی ہے۔ باپ اپنی بیٹیوں کو ان کے حقوق سے محروم کر دیتا ہے اور بیٹوں کو وارث بنا دیتا ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے، قابل افسوس یہ معاملہ ہے۔ اب پھر جب شادی شدہ لڑکی اپنے سسرال جاتی ہے تو وہاں پر جہیز کے معاملات سامنے آتے ہیں۔ اگر جہیز ڈھیر سارا لائی ہوتی ہے تو عزت و احترام اس لڑکی کا ہوتا ہے، اگر جہیز کے بغیر آتی ہے تو اسے ذلت بھری زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ خدا کے واسطے ایسی چیزوں پر ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں کہ اگر ہم اسلام کی بقا چاہتے ہیں، اسلام کو مضبوطی کے ساتھ غیروں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، کوئی انگلی نہ اٹھائے اسلام کے اوپر یا اسلام کے ماننے والوں کے اوپر، تو کیا کبھی ہم نے ایسی چیزوں میں غور کیا کہ آج ہمارے سماج میں لڑکیوں کو جو انصاف نہیں ملتا یا پھر ان کے جو حقوق نہیں دیے جاتے، تو کیا ان کے انصاف کے لیے ہم سڑکوں پر نکلتے ہیں؟ کیا ہم ان کو ان کا حق دلانے کے لیے تحریکیں چلاتے ہیں؟ کیا ہماری سنستھائیں، کیا ہمارے ادارے ہیں جو ان مظلوم عورتوں کی طرف سے کورٹ میں جا کر کھڑی ہوتی ہے؟ کوئی ہے؟ نہیں ہے۔ یہ کب ہوگا؟ اس طرح کی بے قصور عائشہ اور کتنی جانیں جائیں گی بے قصور عائشہ کی؟ کبھی آپ نے اس پر ٹھنڈے دماغ سے نہ سوچا تو سماج میں جو تبدیلی آئے گی تو وہ اسے آپ روک نہیں پائیں گے۔ تو لہٰذا اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، آنکڑے اگر دیکھیں گے، تعداد و شمار دیکھیں تو زیادہ تر معاملات میں غلطیاں مرد کی طرف سے ہوتی ہیں۔ آپ اس چیز کو چاہے مانیں یا نہ مانیں، 10 میں سے 3 معاملات میں اگر غلطی لڑکیوں کی طرف سے ہوتی ہے تو 10 میں سے 7 معاملات میں لڑکے
کی طرف سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، اور یہ غلطیاں اس کو یوں سمجھیں کہ غلطیاں نہ کہیں بلکہ ظلم کہیں۔ یہ قدرت کا اصول ہے، نیچر کا یہ قانون ہے کہ ظلم کون کرتا ہے؟ جو طاقتور ہوتا ہے۔ ظلم کی ابتدا کمزور کی طرف سے نہیں ہوتی۔ اگر کوئی کمزور ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ اپنے دفاع میں اٹھاتا ہے، اپنے ڈیفینس میں ہاتھ اٹھاتا ہے، مظلوم کو ظلم سے روکنے کے لیے ہاتھ اس کے اٹھتے ہیں۔ تو ظلم کی ابتدا طاقتور کی طرف سے ہوتی ہے، کمزور کی طرف سے نہیں۔ تو قدرت نے عورت کو کمزور بنایا ہے، یہ سچائی آپ کے ذہن میں اچھی طرح موجود ہوگی۔ تو جب کمزور صفت عورت ہوئی تو ظلم کی ابتدا عورتوں کی طرف سے کیسے ہو سکتی ہے؟ اب آپ اس کو اگر اچھے پیرائے سے، حکمت سے، اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کے مطابق اگر اسے آپ ڈیل نہ کر سکیں تو اس میں آپ کی غلطیاں ہیں، اس عورت کی نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑے مجمع میں کھڑی ہو جاتی ہیں، یعنی بڑے مجمع سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسے شورا میں آپ پہنچتی ہیں جہاں کے فیصلہ عورت کے خلاف ہوتا ہے۔ مہر کے تعلق سے مہر کو متعین کر دیا جاتا ہے کہ اب عورتوں کو زیادہ سے زیادہ اتنی ہی مہر مل سکتی ہے۔ حضرت عائشہ نے ویرودھ کیا، مخالفت کی، اور فرمایا کہ ہمارے سرکار آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی حد بندی نہ فرمائی، اس کے زیادہ کی کوئی حد متعین نہ کی، تو آپ کون ہوتے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت تھے، پوری طاقت ان کے پاس تھی، قوت تھی، حکومت ان کے پاس تھی، لیکن آپ نے حضرت عائشہ کے فیصلے کو تسلیم فرما لیا اور یہ ایک مثال قائم کی۔ عورتیں ہمیشہ غلط نہیں ہوتی، کبھی وہ سچ بھی ہوتی ہیں، اور غلطیاں ہر بار عورتوں ہی کی طرف سے نہیں ہوا کرتی، مرد بھی اس میں مجرم ہوا کرتے ہیں۔ تو امید ہے کہ ہم اور آپ ایسی چیزوں پر ضرور غور کریں گے اور ایسی نوبت نہ آئے کہ دوبارہ کوئی عائشہ خودکشی کرے اور ہماری